اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صلوات خاران محترم، عنوان سخن تصحیح قرأت ہیں۔ 2 جلسے ہیں۔ پہلے جلسے میں آپ حضار کی خدمت میں وہی نکات تصحیح قرأت کے حوالے سے عرض کروں گا، اور اس کے بعد دوسرے جلسے میں کلاس پریکٹیکل ہوگی اور سنا جائے گا۔ آپ قرأت فرمائیں گے اور ہم سنیں گے۔ دیکھیں، روش قرآن سورہ مزمل میں 2 آیات ہیں۔ ایک 4تھی آیہ جس میں ذکر ہو رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ اس کے بعد آیہ نمبر 20 پہ ارشاد ہوتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب یہ جو تفسیر کے نکات سے کم و پیش آگاہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ترتیب قرآن کا منظور اور مقصد کیا ہے۔ آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ جنہوں نے تجوید میں کام کیا ہے ان کو پتہ ہے ترتیل کسے کہتے ہیں۔ ترتیل لغت میں نظم اور انضباط کو کہا جاتا ہے۔ اما اصطلاح میں حروف کو صحیح سے ادا کرنا، اوقاف کا رعایت کرتے ہوئے، حروف کو مخرج سے ادا کریں، یہ خود ترتیل کا معنی اصطلاحی یہ ہے۔ تو خدا کہہ رہا، دیکھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں لیکن تلاوت اس طرح سے کریں کہ اوقاف کو بھی ملحوظ نظر رکھیں اور حروف کو بھی مخارج سے صحیح سے ادا کریں۔ مسئلہ شرعی بھی یہی ہے۔ اگر نماز میں الحم میں کوئی بندہ خدا، اکثر مراجع فرماتے ہیں احوط ہیں کہ اوقاف کا رعایت کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے الحم پڑھتے وقت اکثر و بیشتر اوقاف کا رعایت نہیں کرتے ہیں۔ وقف مال اتصال، ادھر سے وقف بھی فرماتے ہیں اور ادھر سے اتصال کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ احوط یہ ہیں۔ ہاں، دوسرے قواعد صفات حروف ہیں، مثلا ادباق ہیں، صمت ہیں، اس طرح کی جو صفات ہیں اور احکام حروف ہے ان کا رعایت کرنا مستحب ہیں، احوط نہیں ہے۔ اما اوقاف کا رعایت کرنا احوط ہیں، اکثر مراجع فرماتے ہیں احوط ہیں، اور اس کے ساتھ مخارج کو بھی ملحوظ نظر رکھیں، مخارج کو صحیح سے ادا کریں۔ ہاں کہاں سے نکلتا ہے، واو کہاں سے نکلتا ہے، صاد کہاں سے نکلتا ہے، باید مخارج کا رعایت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عرب سنے، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عرب سنے کہ آپ قرآن کی تلاوت یا الحم کی تلاوت فرما رہی ہیں تو اس وقت عرب والے کہیں کہ نہیں یہ مخارج صحیح ادا کر رہا ہے، کم سے کم اس حد تک کہیں۔ وَإِلَّا نہ سر کا پتہ چلتا ہے نہ پیر کا پتہ چلتا ہے۔ تصحیح کے باوجود بھی پھر بھی جب قرآن کا حکم بھی یہی ہے، آپ پہلے ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے بعد پھر جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ دیکھیں پہلے ترتیل کا ذکر ہے، ترتیل سیکھو تب قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ نکات ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ باقی اوقاف کے بہت سے اقسام ہیں، وہ اوقاف جو احوط احتیاط کی بنا پر لازمی مراجع سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں بھی بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر الفاظ جہاں پر اکثر و بیشتر ہمارے کچھ ذاکرین کہیں یا ہماری عوام غلطیاں کرتی ہیں وہ انشاءاللہ نشاندہی کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ ملحوظ نظر فرمائیں گے۔
اگرچہ اوقاف کے بہت سے اقسام ہیں، لیکن یہ 2-3 نکات ہیں جو جن کا ملحوظ لحاظ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے حرکات ہیں۔ دیکھیں، اگرچہ حرکات آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی حرکات تو ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن آپ تلاوت فرمائیں گے نا اس وقت 100% 90% حرکات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں حرکات، یہ بڑے حرکات، چھوٹے حرکات۔ بڑے حرکات کیا ہیں؟ مثلا الف، واو، یا، یہ بڑے حرکات ہیں۔ چھوٹے زبر، زیر، پیش، یہ چھوٹے حرکات ہیں۔ حالانکہ یہ آ ای معمولی ہیں، لیکن جب قرآن تلاوت کرتے ہیں تو آ کے جگہ میں آ کہتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، دو نہیں ہے۔ کیوں؟ غلطی کس لیے ہوئی؟ چونکہ حرکات کا ملحوظ نظر نہیں رکھا، حرکات کو صحیح سے آپ نے ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر الف نہیں ہے، ما آ ہے تو ما آ کہتے ہیں۔ بھائی جہاں الف ہے اس کا تلفظ الگ ہے، جہاں زبر ہے اس کا تلفظ الگ ہے۔ آہ، ای، اوہ، یہ زیر زبر پیش کا ہے۔ سب سے بڑی غلطی قاعدہ پڑھاتے وقت ان چیزوں کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ قاعدہ پڑھاتے وقت بچے کو اگر قاعدہ میں ان کا تلفظ صحیح کرایا جائے تو وہ قرآن میں آنے کے بعد یا نماز میں مار نہیں کھاتا ہے، نہیں کھائے گا۔ دیکھیں یہ، اور اس کے بعد جو مہم ہے اقسام وقف، یہ اب اقسام وقف ابتدائی مراحل میں وقف کے بہت سے اقسام ہیں، لیکن ابتدائی مراحل میں یہ وقف اسکان ہے، مثلا وقف ابدال، وقف بدون تغییر۔ دیکھیں اب آپ الحم میں، اسکان الحم میں الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، یہیں سے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، الحم کو ترتیل سے پڑھیں۔ امیر المومنین تشریف فرماتے ہیں ترتیل سے مراد کیا ہے؟ ترتیل سے مراد حروف کو صحیح سے ادا کرنا اور اوقاف کا لحاظ رکھنا، یہ معنی ترتیل ہے، یعنی منظم تنظیم کے ساتھ، منظم کے ساتھ صحیح الفاظ میں، صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کا نام ترتیل ہے۔ اب ترتیل ہونے کے بعد، اور اس میں مراجع بھی ان اوقاف میں فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں پر وقف اسکان ہے، آپ نے اسکان نہیں کیا، کیسا پڑھا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عالمین تو وقف ہے، آپ نے وقف نہیں کیا، وقف کے جگہ میں ملا کر پڑھا آپ نے۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وقف مع الاتصال۔ ادھر سے آپ وقف بھی کر رہی ہیں اور ادھر سے آپ ملا بھی رہی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سانس رک جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین رک جائیں آرام سے، الرحمن الرحیم آگے پڑھتے جائیں۔ اس طرح سے اگر سانس نہیں رکتا ہے تو آخر والے حرکت کو ظاہر کر دیں، کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ہے اوقاف، یہ وقف اسکان ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر آخر میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اسے ساکن کرنا، یا ایسی جگہ جہاں پر تنوین ضمہ ہو، 2 پیش ہو اور یا 2 زیر ہو، تو اس جگہ میں ساکن کرنے کا نام ہے وقف اسکان۔ وقف ابدال کا معنی کیا ہے؟ تبدیل کرنا۔ تبدیل کیسے ہوگی؟ 2 حالتوں میں تبدیل ہے۔ ایک تبدیل جو ہے ایسی جگہ میں ہے جہاں پر آخر میں 2 زبر ہیں، آپ وقف فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ 2 زبر میں سے ایک زبر کو الف میں تبدیل کریں گے۔ مثلا معن ہے تو آپ کیسے تلفظ کریں گے؟ ما آ، یہ ایک زبر الف میں تبدیل ہوگا۔ یا ایسی جگہ جہاں پر 2 زبر ہیں لیکن تا کوتا ہے، چھوٹا تا ہے، ایک تا بست ہے جو بڑا تا ہے، اور ایک تا کوتا ہے، گرد تا ہے، چھوٹا سا تا جو تا گرد کہا جاتا ہے وہ۔ تو اگر
آخر کلمہ میں اس طرح سے تا گرد ہو، اس کے اوپر دو زبر ہو، تو وقف کے دوران اس تا کو تبدیل کرتے ہیں کس میں؟ ہا میں، ہا سخت میں، مثلا رحمتن میں رحمہ، راضیتن مرضیہ، راضیہ مرضیہ، جہاں کہیں بھی آخری پارے میں اس طرح کے بہت سے اوقاف سامنے آئیں گے۔ تو یہ وقف ابدال ہے، وقف بدون تغییر، جیسا پہلا کلمہ تھا ویسا ہی آپ اسی پر ہی آپ وقف کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم، ہم پر ہی ہم کہہ کے وقف کریں گے کر کے، باقی یہاں پر کوئی معمولی سی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یا ایسی جگہ جہاں پر آخر میں واو الف جمع ہے، ضربو قالو جو گرامر سے آگاہ ہے خواہران، تو ان موارد میں وقف کرتے ہیں لیکن وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اسی حالت پر وقف کرتے ہیں جس حالت پر کلمہ پہلے سے ہوا کرتا ہے۔ یہ اوقاف ہیں بالخصوص الحم میں، نماز میں الحم میں وقف اسکان بہت کام آتا ہے، وقف اسکان میں اکثر بیشتر رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وقف اسکان میں کس طرح سے حرکات میں رعایت نہیں ہے۔ یہ اب دیکھیں ایاکا، یہ اس میں آپ توجہ، ایاکا ہے، ایاکا۔ اب یہاں پر ایاکا میں یہ کون سا حرکت ہے؟ چھوٹے حرکات ہیں یا بڑے حرکات میں سے ہیں؟ چھوٹے۔ آپ دیکھیں تلفظ کرتے وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملحوظ نظر رکھیں، ایاکا نعبد و ایاکا، کا نہیں ہے، کا نہیں ہے، ایاکا الگ ہے، آپ نعبدو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھیں بالکل لفظ الگ ہے۔ اسی طرح سے الحم، دیکھیں الحمدو للہ، دو نہیں ہے، الحمدو ہے، دیکھیں الحمدو للہ، دو کبھی بھی نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے ہے؟ اگر کوئی ان میں کام کرنا چاہتا ہے کوئی انسان تو کیا کریں؟ اول سے آخر تک الف با پہ کام کرے، مثلا آہ ایہ اوہ پڑھاتے وقت آہ ایہ اوہ، اس طرح بعض پڑھاتے ہیں، نہیں ہے اس طرح سے آہ ایہ اوہ باہ بیہ بوہ تاہ تیہ تو، او الف سے یا تک اس طرح سے آپ بچوں کو تلفظ کراتے جائیے۔ جب بچے آہ ایہ اوہ تلفظ یاد کریں گے، کاہ کیہ کو، اس انداز میں جب یاد کریں گے تو کبھی بھی آ کر الحم میں ایاکا نہیں کہیں گے۔ اصل مہم یہ ہے کہ پڑھاتے وقت، قاعدہ پڑھاتے وقت حرکات کوتا اور حرکات کشیدہ کا کاملاً صحیح سے تلفظ ہونا چاہیے۔ حرکات یہ چھوٹے حرکات، یہ اگرچہ ظاہراً آپ نظر انداز بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کم سے کم 40% اس کا کاربرد ہے، قرآن میں پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت کام آتا ہے۔ اسی طرح سے ایاک نعبد، دیکھیں نستعین، نستعین کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نستعین، دیکھیں تا کے اوپر الف نہیں ہے، یہ چھوٹے حرکات میں سے ہے، زبر بڑا حرکت نہیں ہے کہ نستعین تلفظ کریں۔ اکثر و بیشتر تلفظ کرتے وقت نستعین کوئی صیغہ نہیں ہے، گرامر سے جو خواہران آگاہ ہیں انہیں پتہ ہے نستعین متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہیں وہی، لیکن نستعین کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، لفظ کاملاً بگڑ جاتا ہے۔ لہذا ان چیزوں میں الحم ایاکا نعبد و ایاکا نعبد، دیکھیں نعبد کیا پڑھتے ہیں؟ نعبد ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، نستعین یہ تلفظ کرتے ہیں، نعبدو نہیں ہے، اعبدو نعبدو متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، نعبدو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھیں نعبدو ہے، دھو نہیں ہے، دھو میں واو اشباہ ہوتا ہے، یہاں واو ہی نہیں ہے، حرکات کوتا میں سے
ہے حرکات کشیدہ میں سے نہیں ہے۔ اگرچہ آج ایک اور لفظ آیا تھا، وہ چونکہ سال گزشتہ کچھ کلاسیں ہوئی تھی علماء کے حوالے سے وہاں خاتم الانبیاء مدرسے میں، تو بھائی ابھی دکھا رہا تھا صلی کے حوالے سے۔ دیکھیں سوال، دیکھیں کس طرح سے توجہ سے سماعت فرماتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، صلی علی محمد، لے ہے یا لی ہے، غیر المغضوب علیہم ہے یا علیہم ہے۔ دیکھیں بلا شک و شبہ اگر کوئی علیہم کہہ کے تلفظ کریں نماز باطل نہیں ہے، فقط لفظ بھی نہیں بگڑتا ہے، ہاں فقط فصاحت کا خلاف ہے، خلاف فصاحت ہے۔ فصاحت کیا ہے؟ آہ ای او ہے، آہ ایہ نہیں ہے، ای ہے، یہ فصاحت ہے، خلاف فصاحت۔ انشاءاللہ تعالی جو خواہران گئی ہیں نہیں گئی ہیں، خدا قسمت کریں زیارت اتباع عالیہ کے حوالے سے، تو وہاں آپ جائیں گے تو یقیناً عرب لوگ حتیٰ نماز پڑھانے والے علیہم پڑھتے ہیں، جو نجفی علماء ہیں وہ بھی تقریباً علیہم پڑھتے ہیں، کیونکہ تلفظ اس طرح ہوتا آیا ہے۔ تو یہ علیہم پڑھنے سے اس کی قرأت غلط نہیں ہوتی ہیں، فصاحت کے خلاف ہے، ختم۔ عرب ہیں حالانکہ اہل زبان ہیں، اس کے باوجود بھی علیہم تلفظ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لفظ لفظ حرکات کوتاہ کشیدہ، اگرچہ چھوٹے حرکات بڑے حرکات اگرچہ ظاہراً دیکھنے میں آسان سا درس نظر آتا ہے، لیکن ان قواعد میں رعایت نہیں کرنے کی وجہ سے الحم کا تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ پرانا علماء فرماتے تھے، یہاں بعض لغوی کتابوں میں بھی ہیں، الحم میں جس طرح سے خدا کے اسماء ہے، نام ہے، اسی طرح سے الحم کو بگاڑ کر پڑھنے کی صورت میں کچھ شیطان کے نام بھی اہل لغت نے نقل کیے ہیں۔ لیکن اگرچہ یہ وہ بات نہیں ہے، جہاں کہیں بھی آپ قرآن اشتباہ پڑھیں گے نا تو یقیناً شیطان کا نام آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن علماء گزشتہ اور اہل لغت فرماتے ہیں، مثلا دلیل ہے ایک شیطان کا نام، کنب شیطان کا نام، یک شیطان کا نام، کنس شیطان کا نام۔ کیوں؟ یہ وہ الفاظ ہے جو الگ الگ تلفظ کرنی چاہیے، لیکن ملا کے پڑھنے کی صورت میں وہ شیطان کا نام شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ کیا دوسرے جگہ میں غلط ہو تو غلط کوئی پڑھے شیطان کا نام نہیں شامل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اہل لغت نے بیان کیے ہیں، اور نجفی علماء بھی اس طرح فرماتے تھے، لیکن یہ وہ حقیقت کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں کہیں آپ غلط تلفظ کریں گے تو شیطان کا نام وہاں داخل ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس یہ ہے، آئندہ پریکٹیکل میں جب آئیں گے تو اس میں آپ لوگ دقت سے، ابھی میں انشاءاللہ تلفظ کروں گا اسی حساب سے آپ دقت سے تلفظ کریں۔ اب دیکھیں آپ کی وجہ سے اگر آپ دوسروں کو سکھائیں گے گھر میں جا کر کے، اس ثواب میں آپ بھی یقیناً شریک ہوں گے۔ تو دیکھیں دوسرا جو مسئلہ ہے کہ مخارج حروف کا، چونکہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، لیکن تحریر الوسیلہ میں باب قرات میں آپ جا کے دیکھیے تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امتا پڑھیں، عین اور الف میں تمیز نہ دیں تو بلا شک و شبہ اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ لہٰذا امتا الف اور عین میں تشخیص اس کو دینا چاہیے۔ اکثر حروف کا تلفظ الحمدللہ ہماری عوام بہت اچھی تلفظ کرتی ہیں، خواہران سے لے کر برادران تک، لیکن بعض حروف ہیں ان حروف کے تلفظ میں کچھ مشکلات ہیں، وہ کاملاً میں مخارج بھی نہیں بیان کروں گا، فقط اشارہ کے حد تک۔ سب سے پہلا جو حرف ہیں اکثر بیشتر ہم لوگ جو اشتفا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تا اور طین ہے۔ طین اور تا میں اکثر بیشتر ہم لوگ اشتباہ کرتے ہیں، لیکن اگر معمولی سے آپ دقت کریں تو کوئی اشتباہ کا معنی نہیں ہے۔ تا کا تلفظ ہر ایک کو آتا ہے، تا ابو تراب، دیکھیں تو راب، آپ تجوید کے قوانین میں آپ جا کے دیکھیں تو
یہ نوک زبان کا پہلا حصہ جو ثنائے علیاء کے دھاتوں سے لگتا ہے، پہلا حصہ دیکھیں تا، ان حروف کو جو 3 حروف ہیں جن کو حروف نطقیہ کہتے ہیں، تا ہے، طا ہے، دال ہے، تینوں کا مخرج ایک ہے، صفات میں تھوڑی سی اختلافات ہیں۔ تو دال کا مخرج سب کا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے حروف نطقیہ میں سے۔ تا اور طین کا مخرج تھوڑا سا مشکل ہے، دیکھیں تا، اسی تا کو یہ تھوڑا سا موٹا تلفظ کریں تو ہی نکلتا ہے۔ دیکھیں یہ زبان یہ ہے، اب زبان کو چمچے کے حالت بنائیے، زبان جب اس طرح ہوتی ہے نا، گودھی اور چمچے کی حالت جب اختیار کرتی ہے تو وہ تو ہی نکلتا ہے، موٹا ادا دیکھیں تا تو، دیکھیں تا تو، یہ وقت موٹائی اور باریکی میں فرق ہے، باقی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی تا کا تلفظ کو تھوڑا موٹا بنائیں تو ہی بنتا ہے۔ صراط المستقیم، تل نہیں ہے، تل مستقیم، تھوڑا سا موٹا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تجوید کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہاں سے کہاں، لیکن یہ ہے کہ مختصر حالات میں تشخیص کے لیے جو تلفظ کیا جاتا ہے وہ باریک ہے، یہ تھوڑا سا اس سے موٹا ہے، مخرج ایک ہے۔ تراب، 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 صراط، صراط المستقیم، صراط المستقیم۔ اگر کسی کا سین اور صاد کا مخرج صحیح نہ ہو، الہم پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ صراط میں دیکھیں قرآن میں کچھ الفاظ ہیں جہاں پر جائز الوجہین ہیں، جائز الوجہین یعنی سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، انہی میں سے بسط ہے، بسط میں سین اور صاد دونوں کا تلفظ صحیح ہے۔ اما الہم میں بلکہ ہمارے آیت اللہ احمد مددی استاد محترم فرماتے تھے روایت میں سین کے بارے میں زیادہ تاکید ہوا ہے صاد کے نسبت سے، کیسا؟ مثلا صراط المستقیم، سی سے صراط المستقیم، سین کے بارے میں زیادہ تاکید ہوا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر سین کا تلفظ بھی صحیح ہے، صاد کا تلفظ بھی صحیح ہے، یہ اس حد تک۔ تو اسی طرح بسط ہیں اور بعض اور 4 یا 5 کلمات ہیں جہاں پر صاد بھی پڑھنا صحیح ہے، سین بھی پڑھنا صحیح ہے، انہی میں سے ایک الہم ہے، الہم ہے صراط بھی صحیح ہے، صراط بھی صحیح ہے۔ بس یہ ایک نقطہ کہ طین اور طا میں فرق یہی ہے کہ تا تھوڑا سا نازک ادا ہوتا ہے، مخرج دونوں کا ایک ہے، اسی زبان کو چمچے کی شکل اختیار کرائیں تو یہی اس طرح زبان لگتی ہے تو تھوڑا اس طرح سے زبان لگائیے تو کیا ہوتا ہے؟ موٹ ادا ہوتا ہے۔ یہ طین صراط المستقیم، تل نہیں ہوگا، تل مستقیم، تھوڑا موٹا ادا کریں۔ اسی طرح سے سین اور صاد میں بھی یہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، سفیر کہا جاتا ہے، لفظ سفیر کی آواز دونوں میں ہے، سیٹی کی آواز ہمیں کہا جاتا تھا بھائی سین میں سیٹی ہے، صاد میں سیٹی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، صاد میں بھی تقریباً سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سین میں اطباق ہے، صاد میں یعنی کیا صفت جو ہے موٹی صفت ہے، اما سین میں موٹی نہیں ہے، وہیں سیٹی کی آواز ہلکی سی نکلتی ہے، یہاں پر تھوڑی سی موٹی سی نکلتی ہے۔ دیکھیں سمی اللہ لمن، سمی اللہ لمن حمیدہ، اسی سا کو تھوڑا موٹا ادا کریں، صاد کو سمی اللہ، سا۔ اب دیکھیں اگرچہ زبان اندر جو زبان ہے نا، زبان کی حالت بدل جاتی ہے، زبان کی وجہ سے ہونٹ ٹو میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہونٹ بھی غنچے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ دیکھیں سوا، دیکھیں تو غنچے کی شکل اختیار کرتی ہیں موٹائی کی وجہ سے، آپ ہونٹ میں اس کا اثر ظاہر کر دیں تو وہ سین تبدیل ہو کے صاد بن جائے گا، جیسا کہ صراط ہیں۔ یہ صراط نہیں ہوا، صراط المستقیم، سی دونوں صحیح ہے، صاد اور اس میں، اور اس کے علاوہ ایک اور مخرج ہیں جو اکثر و بیشتر مشکل ہوتی ہے اس کے تلفظ میں، وہ ایک حرف ہے، وہ ضاد ہے۔ ضاد کا تلفظ دیکھیں، تصور کریں
ہم اوائل میں جب پڑھتے تھے یا صوت لحن میں جب کام کرتے تھے، عبد الباسط جب تلفظ کرتے تھے ہم کہتے تھے یہ تو غلط تلفظ کرتا ہے، دال کا تلفظ کرتا ہے، حالانکہ اس کا تلفظ صحیح تھا۔ وہ قاری ہے، مشہور قاری، اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا تلفظ صحیح ہوگا نہیں، بس چونکہ قوانین سے ہم لوگ آگاہ نہیں تھے اس زمانے میں، تو وہ آپ صوت لحن کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ دال کا تلفظ ادا کر رہا ہے، حالانکہ وہ دال کا تلفظ ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ دال اور ضاد میں فرق ہے، دال تھوڑا سا باریک ہے، ضاد اسی دال کو تھوڑا غلیظ بناؤ، موٹا بناؤ تو ضاد بن جاتا ہے۔ نوک زبان، کنارہ زبان یا سیدھے سائڈ پہ یا دسترات یا چپ یا سیدھے سائڈ پہ یا الٹے سائڈ پہ لگتا ہے زبان کا سیرا، دیکھیں یہ زبان ہے، یہ زبان یا اس طرح کے داڑوں سے لگتا ہے یا اس طرح کے داڑوں سے لگتا ہے۔ ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ دال ہے، ولا الضالین دال ہے، لیکن اسی دال کو تھوڑا غلیظ بنائیں، موٹا بنائیں، کیا ولا دا نہیں، ولا الضالین، یہ دیکھیں تھوڑا سا موٹا بنائیں، آپ دال کا تصور کریں، دا ولا الضالین، یہ دال کا ہے، خود تصور کریں، ہاں کہا تھا یہ دال کا تلفظ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، موٹا آپ کس طرح کریں گے؟ ولا الضالین، دال جیسا ہوتا ہے لیکن کاملاً دال کا تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ اما اگر اس سے بھی تھوڑا آپ باریکی میں جائیں گے تو پھر وہ ضین کا تلفظ نکلتا ہے۔ دیکھیں من الظلمات، ضین وہ حروف ہے، اس میں سے ہیں، حروف لثویہ میں سے ہیں، تو اس کا تلفظ کو اس طرح سے نہیں ہے، کنار زبان کو سائٹ نہیں لگتا ہے۔ ولا من الظلمات الی النور، سا زا اور ضا، دیکھیں سا کو تھوڑا سا سا اسی کو تھوڑا موٹا بنائیں، ضا سا ضا، تھوڑا سا موٹا بنائیں، غنچہ کا شکل دے دیں، تو یہ اس طرح سے ضین، صاد اور ان الفاظ میں جب آپ تلفظ کریں گے تو یہ چمچے کے حالت اختیار کر جاتی ہے زبان، اور ہونٹوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں غنچے کے شکل اختیار کرتے ہیں ہونٹ۔ دیکھیں من الظلمات الی النور، من الظلمات، یہ باقی دال کا ضاد کا تلفظ تھوڑا سا مشکل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ضاد کا تھوڑا سا دقت کریں، ولا الضالین، دیکھیں ضا کہاں بعد ہے، ضا میں دیکھیں ولا الضالین کہیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ضین آتا ہے، ولا الضالین، ضا نہیں، ولا یہ آپ تصور کریں دال جیسا ادا ہو رہا ہے، دیکھیں ولا الضالین، ہاں یہ انشاءاللہ تعالیٰ تلفظ میں تھوڑا دقت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً بہتری آئے گی۔ ایک الحم میں نکتہ ہے، ایک نکتہ یہ ہے، ایک درود پڑھے، بسم اللہ۔ الحم پڑھتے وقت اس طرح سے تلفظ کرتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، دللہ صحیح نہیں ہے، دلیل دیکھیں الحمد الگ ہے، للہ الگ ہے، حمد ہو للہ پروردگار عالمین کے لیے، للہ خدا کے لیے، الحمد بالکل الگ تلفظ کریں، للہ الگ دلیل نہیں کہیں۔ اور روایات میں بھی ہیں، پورا وقف نہیں، وقف جیسا کر کے آہستہ سے پڑھنا زیادہ افضل ہے سپیڈ سے پڑھنے سے، اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین، دو سانس بھی نہیں رکتا ہے۔ دیکھیں ایک ہے وقف اور ایک ہے سخت، ایک ہے نہ یہاں پر سخت ہے نہ یہاں پر وقف ہے۔ وقف اور سخت میں جو فرق بیان فرماتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وقف میں سانس بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اما سخت میں آواز ٹوٹتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا ہے، یہ فرق ہے۔ الحم میں نہ سخت ہے نہ وقف ہے، سخت جیسی وقف جیسی حالت ہے، الحمد
نہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نہیں ہے، دو للہ رب العالمین۔ آرام سے آپ تلفظ کریں، آرام سے تلفظ کرنا یہ روایت میں وارد ہوا ہے اور یہ بہتر ہے، آرام سے تلفظ کرنا۔ آپ دلیل کہیں گے تو یہاں پر وہی شیطان کا نام اور یہ لفظ ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیا شیطان کا نام؟ یہاں کہیں قرآن کے جس جگہ میں آپ تلفظ کریں، غلط تلاوت کریں گی تو یقیناً شیطان کا نام داخل ہوتا ہے، لیکن لفظ بگڑ جاتا ہے۔ جب لفظ بگڑے گا معنی تبدیل ہوگا۔ معنی دیکھیں خود ہی الحم میں اب صحیح نہیں ہے وہ اللہ کی الحم اگر بڑا جو ہا ہے نا اس کے ساتھ تلفظ نہیں کریں گے تو اس کا الگ معنی ہے، الحم چھوٹے ہا کے ساتھ الگ معنی ہے، معنی پورے بگڑ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ایک ہی لفظ کے مخرج سے ادا نہیں کرنے سے پورا معنی بگڑ جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مخارج کو ادا کریں۔ لیکن اکثر و بیشتر جو ہمارے شمال کے ہیں کچھ افراد ہیں یا سندھ کے افراد، کاف اور قاف میں بہت ہی یہ تلفظ میں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ قاف اور کاف میں دیکھیں دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، فقط یہ ہے کہ جو زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ سے قاف نکلتا ہے، اور زبان کی جڑ اگر نرم والی جگہ، اوپر والی نرم والی جگہ سے جب ٹچ ہوتی ہیں تو قاف نکلتا ہے، سخت والی جگہ سے ٹچ ہوتی ہیں زبان کی جڑ تو کاف نکلتا ہے۔ دیکھیں قا کا، قل هو اللہ احد، وہاں ایک مقابلہ تھا، وہاں ایران میں تجوید کا مقابلہ تھا۔ ہمارے ایک شمال کے تھے، بہت ماہر تھے تجوید میں، ہاں، لیکن اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ بندے خدا نے اس سے قل هو اللہ پوچھا، قل هو اللہ پڑھیں، تو اس نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد۔ ممتحن نے کہا آغا جا کے ایک مہینہ تجوید میں کام کر کے آ جائیں، یہ آپ کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، مخارج صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ توجہ سے پڑھتا نا، قل پڑھتا، ہمیں پتہ تھا، ہمارا ساتھی تھا، لیکن چونکہ بس اوقات بعض تلفظ میں بعض مخارج طبعی ہیں، تو طبعی معاشرے میں اس ماحول میں اس طرح سے ادا کرتے ہوئے عادت ہو گئی ہے، تو طبق عادت بس اوقات محنت کرے تو بھی وہ لفظ نکل جاتا، وہ ہر انسان کے زبان سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بیچارہ نے جب قل هو اللہ پڑھا تو ممتحن نے اس کو فیل کر دیا، فیل تو چھوڑ دو، کہاں جاؤ، ایک مہینہ کام کر کے آ جاؤ، بیچارہ مایوسی کے عالم میں چلا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مخرج میں اکثر بیشتر وہ ہمارے زبان میں وہاں ہیں، چونکہ میں خود میرا تعلق ہے شمالی الغجات سے، اور میں جامعہ المصطفیٰ کا ٹیچر ہوں یہاں جامعۃ المصطفیٰ گلستان جوہر میں۔ خود ہمارا سسٹم بھی خواہران برادران کے لحاظ سے وہ الگ سا چلتا ہے گلستان جوہر میں، اس کے علاوہ بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے ایک زبان ہے شنا کہا جاتا ہے، ان کی جو بولی میں بولنے والے ہیں، وہ زبان بولنے والے اس میں بہت مشکل مار کھاتے ہیں۔ وہ اکثر بیشتر قاف کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، قاف کے بدلے میں کاف کو ادا کرتے ہیں۔ ایک اسی طرح سندھ میں بھی میں چونکہ گیا ہوں، ماہ رمضان میں تقریباً قرآنی ورکشاپ میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی حالت ہے، وہ بھی تقریباً قاف کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، قاف کے بدلے میں کاف کو ادا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ظاہراً ہاں ادھر بھی ہے، ایاکا ہے، یہاں پر الحمدللہ الحم میں کوئی قاف نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، وَإِلَّا اگر قاف ہوتا تو یقیناً مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن قل هو اللہ میں ہے، دیکھیں قل هو اللہ قرآن ہے، قرآن کا سورہ ہے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل نہیں ہے قل ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی پریکٹیکل میں آئندہ کلاس میں آئیں گے تو یقیناً اگر کسی کی اس تلفظ میں غلطی ہے تو غلطی کو انشاءاللہ تعالی دور فرمائے۔ قل اور قل، قل دیکھیں قل اور قل زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ کو آپ نرم والی جگہ سے آپ اوپر تالو کے طرف لگائیں تو قل نکلتا ہے، اگر اسی کو جو سخت والی جگہ ہے اسی کے ساتھ والی جگہ جو سخت ہے ادھر اگر یہ زبان کی جڑ لگے تو کل، کل اور قل، یہ اس میں انشاءاللہ تعالی مراعات فرمائے۔ یہ وہ کچھ حروف ہیں جو تلفظ میں مشکل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے تلفظ آپ صحیح فرمائیں گے تو یقیناً صحیح ہوگا۔ تو بس ورتل القرآن ترتیلا، بس قرآن میں جو بیان ہوا ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، امیر المومنین نے اس کی تشریح کری ہے کہ ترتیل کس سے کہتے ہیں،
حروف کو دیکھیں، اسی سے اگر دیکھا جائے تو اسی ورتل القرآن ترتیلا لفظ ترتیل سے ہی تمام قواعد کو آپ جمع کر سکتی ہیں۔ ترتیل یعنی کیا؟ اس میں بعض کتب میں اس طرح سے ان کی تعریف ہو گئی ہے، مثلا ترتیل حروف کو صحیح سے ادا کرے حق اور مستحق کا رعایت کرتے ہوئے۔ حق کیا ہے؟ صفات ہے، مستحق کیا ہے؟ احکام ہے۔ اب دیکھیں حق اور مستحق کا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں موضوع تھوڑا سا طویل ہے، میں عرض کروں گا حق اور مستحق کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کل تجوید 3 عناوین پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے مخارج حروف، ورتل میں آپ دیکھیں ورتل القرآن ترتیلا، اس کی عبارت سے 3 چیزیں نکلتی ہیں: مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف۔ کل تجوید ان 3 عنوان پر موقوف ہیں، گفتگو ہوتی ہیں۔ مخارج کے بارے میں گفتگو ہوتی ہیں، صفات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہیں، اور احکام کے بارے میں، احکام تجوید کے بارے میں گفتگو ہوتی ہیں۔ یہ ورتل ادا حروف کیا فرمایا تھا؟ ترتیل کا معنی اصطلاح میں حروف کو صحیح سے ادا کرنا۔ اس میں بعض علماء نے لکھا حق اور مستحق کا رعایت کرتے ہوئے، اس کے بعد احکام وقف کا بھی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا۔ باعث قرآن میں اول سے آخر تک احکام وقف کا رعایت کریں۔ اتنا پڑھاتے ہیں، پڑھاتے تب بھی آخر میں یہ وقف میں کیا بدبختی ہے، وقف میں اکثر بیشتر ہمارے بچے بچیاں جو ہمارے پاس کم سے کم جو مشغول ہیں پڑھتے ہیں، بالکل توجہ کم ہے، توجہ نہیں دیتی ہیں، بچے توجہ نہیں دیتے ہیں انہی احکام وقف میں۔ الحم میں بھی بس اوقات ہم سنتے ہیں، اس دن ایک مختصر سا امتحان تھا، کچھ خواہران تھی 8-10 تک، ہم نے جب الحم سنا ان سے تو وہیں یہی حالات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، تلفظ نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ چلو اگر ایک روایت ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، خود قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کے باوجود بھی معاشرے میں ہمارے بچے بچیاں توجہ نہیں دیتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ توجہ یقیناً دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں علماء محمد کو اور قرآن کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و محمد۔ اگر جہاں کہیں بھی جائیں تصحیح قرأت کے حوالے سے اگر 2 کلاس بھی لے لیں، اس آپ روش سے آپ کلاس تجوید لیں گے نا تو 2 کلاسوں میں ان کی قرأت آرام سے صحیح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ اس میں آپ حرکات میں تلفظ کرائیں، آنے کے بعد ہاں آپ کو ادغام آتا ہے، اچھا اخفا کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا بابا، اخفا کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں؟ الحم صحیح کرانا ہے نا، الحم کی قرأت صحیح کرا دو، بس اوقات ایسے ہوتا ہے بعض تجوید میں کام کرنے والوں کو لے جایا جاتا ہے قراء کو، ہاں سب سے پہلے ادغام کس کو کہتے ہیں آغا، اچھا وہ یہاں پر کیا اخفا ہے، اخفا کو چھوڑ دو، ادغام کو چھوڑ دو۔ اگر آپ اخفا نہیں کریں گے، اظہار نہیں کریں گے، اخلاف نہیں کریں گے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان احکام میں، ان قواعد میں کام کرائیں جس سے نماز میں مشکلہ پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، حرکات ہیں، چھوٹے حرکات، زبر زیر پیش یہ چھوٹے حرکات ہیں، اور بڑے حرکات الف واو یا جن کو گرامر میں حروف نیابتی بھی کہا جاتا ہے، حروف نیابتی کہیں، بڑے حرکات کہیں، حروف مدی بھی کہتے ہیں، حروف مدی کہیں۔ یہ 3-4 الفاظ ہیں، الفاظ مشترک، تو یہ بڑے حرکات میں کام کرے اول سے ہی، آہ ای او با بی بو دا دی دو۔ اب دیکھیں یہ بچے جب دا دی دو کہے گا نا، کبھی بھی یہ بچہ الحمدو نہیں کہے گا۔ کاہ کی کو کا تلفظ آپ صحیح کرائیں تو کبھی بھی یہ بچہ ایاکا نعبدو نہیں کہے گا۔ اسی طرح سے نستعین نستعین نہیں کہے گا، وہ نستعین ہے ہی نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے، نستعین کہے گا۔ یہ اس میں کام کرائیں۔ اس کے بعد جو احوت کی بنا پر ملحوظ نظر رکھنا صحیح ہے، توجہ کرنا، وہ وقف ہیں۔
اکثر و بیشتر تلفظات میں وقف مال اتصال انجام دیتے ہیں. وقف مال اتصال علماء فرماتے ہیں، مراجع فرماتے ہیں احوط یہ ہیں کہ ان کا باید رعایت کریں. اما اگر بقیہ احکام میں اگر رعایت نہ ہو، اخفاء ادغام ان چیزوں میں کوئی بات نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. بہتر ہے کہ اس میں بھی آپ، بہتر ہے مستحب ہے ان میں بھی آپ رعایت کریں، ان میں بقیہ احکام اور صفات میں بھی بہتر ہے رعایت کریں. اما مخارج میں ضروری ہے. الحمدللہ. اچھا دوسری بات، اکثر بیشتر الحمد پڑھتے وقت دیکھیں بہتر الحمدللہ پڑھتے ہیں. آپ خواہران انشاءاللہ آئندہ تیار رہیں، نہیں کہیں الحمدللہ. یہاں پر کیا ہے؟ قلقلہ نہیں ہے. قلقلہ دنیا میں فقط قطب جد ہے، قطب جد میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ حروف میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے. مثلا اذ میں اذا جا، اذا جا، یہاں اذا میں اذا جا نہیں، کیا کون سا لفظ ہے؟ نہیں دوسرا کیا ہے. اب الحمد میں آئے گا انشاءاللہ، آخر تک پڑھیں گے تو آئے گا. اسی طرح غیر المغضوب علیہم، دیکھیں مغضوب غین میں قلقلہ نہیں ہے، لیکن تلفظ کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ مغضوب علیہم. ماغ نہیں ہے. غین اور خا میں دیکھیں، غین اور خا یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقی میں سے ہے. غین اور خا کا مخرج ایک ہیں، حروف حلقی ہیں. فقط فرق کیا ہے؟ ابتداء حلق سے یہ دونوں نکلتے ہیں. غین خا میں اکثر بیشتر ہم لوگ مثال دیتے ہیں اردو میں. دیکھیں خا، انسان جب سوتا ہے نا، سوتے وقت جب خراٹے مارتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ خا نکلتا ہے. دیکھیں یہ خا ہے، خا نکلتا ہے. واضح ہو گیا. اما جب پانی پیتا ہے نا، پانی پیتے وقت جب پانی خدا نہ کر دے اگر پھنس جائے، گلی گر ہو جائے، پھنس جائے تو اس وقت کیا ہے؟ غین نکلتا ہے. دیکھیں یا غرغرہ کرتے وقت، آپ غرغرے کرتے وقت غین نکلتا ہے. اب دیکھیں مخارج مثالیں، غیر غین مغضوب، ماغ نہیں ہے. ماغ قلقلہ قطب جت میں دنیا میں ہوتا، باقی غین میں قلقلہ نہیں ہے. تلفظ کرتے وقت غیر المغضوب علیہم، ماغ نہیں ہے، مغضوب علیہم، مغضوب علیہم یہ ہے. اسی طرح سے اکثر بیشتر جو ہم بتاتے ہیں تجوید میں، مثلا ہا ہے، چھوٹا ہا اور بڑا ہا میں دیکھیے ہا، یہ حروف انتہاء حلق سے نکلتا ہے. یہ ہا چھوٹا ہا، حروف حلقی دونوں حروف حلقی میں سے ہیں. حروف حلقی کی آپ کو پتہ ہے 3 قسمیں ہیں، ایک ابتداء حلق، وسط حلق، انتہاء حلق. یہ ابتداء حلق ہے، یہاں سے غین اور خا کا تلفظ ہے، ادھر سے وسط سے عین اور ہا کا تلفظ ہے، اور آخر سے چھوٹا ہا، دو چشمہ ہا اور حمزے. دیکھیں ہادی حسین ہا. اما اسی ہا کو آپ بڑا ہا تلفظ کریں، کس طرح سے تلفظ ہوگا؟ ہم لوگ اکثر بیشتر مثال دیتے ہیں، بعض لوگ تلفظ نہیں کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے. کیا مثال دیتے ہیں؟ ہمارا وہاں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی میں یہ نوبت کبھی نہیں آئی ہے، نہ آئے گی. یہاں گرم ہے، ہوا گرم ہے، لیکن ہمارے وہاں شمالی الغجات میں برف باری ہوتی ہیں. برف باری کے نتیجے میں جب زیادہ سردی لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے. دیکھیے یہ ہا ہے، بڑا ہا ہے. اگر کسی کو وہ نہیں ہوا تو کیسے بڑا ہا تلفظ ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہا ہے. اما جو دو چشمہ ہا ہے وہ اس میں نہیں ہے، ڈائریکٹ ہیں. ہادی حسین، وہاں یہ ہر کہیں ٹکراتا بھی نہیں ہے. ہادی حسین. اما الحمد میں دیکھیں الحمدللہ، ہم یہ غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے توجہ کیے، آپ ذہن میں رکھیں، سب کی قرأت آئندہ جلسے میں یقیناً صحیح ہوگی. ان چیزوں میں یہ جو مہم مخارج ہے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، مہم مخارج میں انشاءاللہ تعالی کام کریں اور شروع ہوگی. بعض ہم چونکہ وقت 10-15 منٹ ہیں، اس میں اول سے آخر تک میں الحمد پڑھتا ہوں، اور الحمد میں جو نکات مہم ہیں وہ اول سے آخر تک میں آپ کو بیان کروں گا، اور اسی حساب سے آپ انشاءاللہ تعالی تیاری کریں. بس سب سے پہلے ذہن میں رکھیں الحمد میں چھوٹے حرکات بڑے حرکات، جس کی وجہ سے بہت مار کھانا پڑتا ہے. ایک ثانیاً ذہن میں رکھیں اقسام وقف، اسکان، ابدال بدون تغییر، چونکہ بدون تغییر بھی الحمد میں ہے. ابدال کا ظاہراً نہیں ہے، اسکان بہت ہی ہے،
لہذا ان میں آپ ملاحظہ کریں. اب دیکھیں انہی قواعد کو ذہن میں رکھیں, رکھتے ہوئے اب ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن بھی صحیح ہے, رحمان بھی صحیح ہے. رحمان رحمان دونوں صحیح ہے. کیوں؟ رحمان میں اگر رحمان پڑھا جائے واو جیسا تلفظ ہوتا ہے, اگر یہاں واو جیسا تلفظ ہوتا ہے, لیکن تقلیدی ہیں قراء سے, ہم نے اس طرح سے بھی تلفظ سن لیا ہے, لہذا رحمان بھی صحیح ہے, رحمان بھی صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ال نہیں ہے, دیکھیں الحمد نہیں ہے, الحمد الحمد للہ رب العالمین. یہ را تھوڑا سا موٹا پڑا جاتا ہے, یہ آپ کو پتا ہوگا 8 حروف ہیں. ان 8 حروف کے بعد اگر الف آ جائے تو ان 8 حروف کو موٹا پڑا جاتا ہے. ان میں سے ایک را ہے, اور کیا ہے اگر کسی کو پتا ہے, را ہے, غین ہے اور قاف ہے. یہ 3 حروف ہیں اور کھا ہے 4. اس کے علاوہ 4 حروف اطباق ہے, وہ اطباق ذاتاً ہی موٹے پڑے جاتے ہیں. حروف اطباق صاد ضا پا ضا, یہ 4 حروف اطباق ہیں, یہ یقیناً موٹے پڑے جاتے ہیں. زیر کے صورت میں بھی تلفظ ان کا موٹا ہوتا ہے, زبر کے صورت میں بھی, پیش کے صورت میں بھی. اما کھا ہے, غین ہے, قاف ہے اور را ہے, یہ موٹے تلفظ ہوتے ہیں. کب؟ زبر کے صورت میں, اگر زبر ہو, پیش ہو. اما غلام, اما زیر کے صورت میں موٹا تلفظ نہیں ہوتے. مثلا قل موٹا تلفظ ہوا, قیلا یہاں پر قیلا نہیں کہیں گے ہم, قیلا بالکل باریک تلفظ ہوتا ہے کسر کے صورت میں, زیر کے صورت میں. تو اب یہاں پر بھی الحمد للہ رب العالمین, رب را پر گفتگو ہے. رب را کو چونکہ زبر ہے موٹا تلفظ کیا جاتا ہے, رب العالمین عالمین. الرحمن الرحیم, رکتے جائیں, الرحمن الرحیم مالکی نہیں, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر آپ لوگوں نے یہاں پر اتصال کر کے پڑھنا ہے, نہیں توقف کرنا چاہتی ہیں, تو کیا کریں؟ زیر زبر پیش کو جہاں کہیں پر بھی جو حرکت ہیں اس حرکت کو ظاہر کر کے تلفظ کریں. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس طرح سے تلفظ کریں. لیکن اس طرح سے تلفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت تحقیق کے حالت میں تلفظ کریں, چونکہ 3 قرات کی 3 اقسام ہیں, تحقیق ہے, تحدیر ہے اور کیا ہے, تدویر ہے. یہ 3 اقسام ہیں. آپ تحقیقی جیسے تحقیق کی تلاوت ہوتی ہے وہی سے پڑھیں, یا ترتیل کے صورت میں پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین, رکے. الرحمن الرحیم, رک جائیں. مالک یوم الدین, یہ مالک یوم الدین میں یہ کون سا وقف ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں. مالک یوم الدین میں کون سا وقف ہے؟ وقف. دیکھیں کوئی سوال ہو مشکل یا کوئی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے, اس حوالے سے کریں. مالک یوم, کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں, یوم الدین جھٹکا نہیں ہے وہاں, یوم الدین. ہاں دیکھیں مالکی میں یہاں پر 2 قراتیں ہیں, ملکی بھی پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ قرات اس میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ملکی بھی. اور اس کے لیے ایک عبد الباسط کی تلاوت اگر کسی نے سن لیا ہے تو اس کو پتا ہوگا, مالک یوم الدین بھی تلاوت کیا ہے, مالک یوم الدین بھی تلاوت ہوئی ہے. مالک یوم الدین بہتر ہے ملکی سے, لیکن ملکی بھی اگر کوئی اس طرح تلاوت کرے, قراء 7 میں سے ایک قرات ملکی بھی آیا ہے, مالک یوم الدین. مالک یوم الدین, یو نہیں, دیکھیں حمزے ہو تو وہاں پر ہوتا ہے, یہاں پر نہیں ہے. یوم الدین ایاک نعبد, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اکثر بیشتر غلطیاں یہاں ہوتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعض یہاں پر قلقلہ کرتے ہیں, نعبد, نا نہیں ہے, قلقلہ نہیں ہے, نعبد, نعبد عین ہے, عین قلقلہ
نہیں ہوتا ہے. قلقلہ فقط قطب جد ہوتے ہیں. قطب جد یہی قاف ہے، جیم ہے، دال ہے، با ہے، یہ حروف ہیں. ان کے علاوہ کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے. لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا، دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم بھی بعض پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن فصاحت کے خلاف ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط میں ابھی آپ کی خدمت میں پہلے بتا چکا ہوں، صاد کے ساتھ بھی صحیح ہے، صراط السین کے ساتھ بھی صحیح ہے، بلکہ روایات سین کو زیادہ تائید کرتے ہیں صاد کے نسبت سے. اہدنا الصراط المستقیم، تل دیکھیں تل نہیں ہے، تل مستقیم. صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیں یہاں امام فرماتے ہیں انعمت علیہم، ان میں حمزے ہیں، انعمت میں عین ہے. عین اور حمزے کا تلفظ میں باید فرق ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم دیکھیں وقف ہے بدون تغییر ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب، مغ نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیے خود لام ہے نا، لام یقیناً حروف لین میں سے باریک پڑھا جاتا ہے، کاملاً باریک ہے، لیکن یہاں پر لام چونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے لام کا تلفظ تھوڑا سا موٹا اور ضخیم اور غلیظ طریقے سے کیا گیا ہے. ولا الضالین، یہ کون سا مد ہے؟ دیکھیں مراجع فرماتے ہیں مد یہاں پر آیا ضروری ہے یا نہیں ہے. احوط بہتر یہی ہے، احوط یہ ہے کہ مد لازم کا باید نماز میں رعایت ہونی چاہیے. یہ مد لازم ہے، مد لازم کی باید رعایت کریں انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے تجوید پڑھ لیا ان کو پتہ ہے مد کے اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد روم، اور ایک مد کیا ہے، مد لازم ہے. انشاءاللہ تعالی وہ ان قواعد سے آپ لوگ آگاہ ہیں. یہاں پر نماز میں مد ہیں، مد کے بارے میں احوط سمجھتے ہیں کہ باید مد کا ملحوظ نظر رکھیں، رعایت کریں تلاوت کے دوران. بس یہ چیزیں ہیں. صاد اور سین کا تلفظ، طا اور توئین کا تلفظ جو نماز میں ہیں، اور الف اور عین کا تلفظ، اور اس کے علاوہ حرکات، چھوٹے حرکات، بڑے حرکات کا تلفظ، اور اقسام وقف میں آپ رعایت کریں. نماز میں کوئی الحم میں کوئی سوال ہے تو 4-5 منٹ ہیں، اس میں آپ بتائیں، میں جواب دوں گا. سر آپ نے کہا ضالین پڑھنا ہے، تو اس میں تو زواد آ رہا ہے، تو ضالین کی دیکھیں اگر والا ضالین پڑھیں گے تو زواد اور زین سے اشتباہ ہوتا ہے. شاباش. دیکھیں یہ سوال اچھا ہے. آپ زین جیسا آپ تلفظ کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ دال جیسا تلفظ کرتے ہیں. اگر آپ ولا الضالین کہیں گے، آپ دقت سے آپ انشاءاللہ تعالی تجوید کے قوانین میں جا کے دیکھیں، زین اور ضاد میں اشتباہ ہوتا ہے. اس زین اور ضاد کا اشتباہ سے بچنے کے لیے قرآن آ کے اس کا تلفظ دال جیسا کیا ہے. دال جیسا ہے، دال نہیں ہے. دیکھیں ولا الضالین دال ہے، اما ولا الضالین دال جیسا لگتا ہے، دال نہیں ہے. ہاں وہی نا دال. دیکھیں ولا الضالین دال ہے نا، اما ولا الضالین میں دال جیسا ہے نظر آتا ہے. ہاں دیکھیں تجوید کے نام سے بسا اوقات کوئی اچھی سی کتاب، یہ دیکھیں یہ تمام تجوید ہے نا، آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں، یہ میرا گارنٹی ہے، جتنی بھی کتابیں پڑھیں جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا نا تب تک آپ کی تجوید صحیح نہیں ہوتی ہے. باقی دنیا کی کتابیں ہیں، مثلا کل جہاں میں پڑھاتا ہوں خاہران، کل ایک خاہر کتاب لے کے آئی تھی. اب صحیح نہیں ہے نام لینا، خلاصہ یہاں کوئی ادارے والوں نے چھپوائی ہے. تو اب چونکہ تجوید کے حوالے سے تجوید سے اول سے آخر تک کیا ہے، کس سلسلے سے شروع کرنا چاہیے، اس میں ہمیں کسی حد تک تجربہ ہے. تقریباً میں عرصے دراز سے ہم پڑھاتے آ رہے ہیں، اور یہی فن جو ہے اسی میں ہی ہم نے تخصص بھی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے. تو کچھ قواعد تجوید ابتدا میں،
اس کے بعد پھر مخارج کا، اس کے بعد آخر میں بھائی آخر میں ہوتا ہے، آخر میں کیا روخانی رواخانی کے ابحاث، یہ آخر روخانی رواخانی سب سے اب دیکھیں وہ تجوید کی کتاب اگر کسی کو پڑھایا جائے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ مہم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بچے کو پڑھاتے وقت یہ پڑھائیں، چھوٹے حرکات بڑے حرکات، اس کے بعد کچھ کلمات ہیں خود یسرنا القرآن میں، تو آپ اسی کو ہی یسرنا القرآن کو صحیح پڑھائیں تو تجوید کے لیے بہترین کمک کرتی ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں حروف جو پڑھے جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے ہیں، کچھ لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ تو اس دن امتحان تھا کہیں پر، تو ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے، کسی خواہر سے پوچھا اولئک علی اولئک کا ہجا پڑھے، اس نے کہا الف واو پیش او، لام الف زبر لا، کاف زبر کا، اولا حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک۔ اب دیکھیں اولئک بھائی الف واو پیش او آپ نے پڑھ لیا تو کہو نا اولئک، اولئک تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں بچے کو جب آپ پہلے یہ الفاظ یہ کلمات آپ صحیح سے پڑھائیں گے نا، یقیناً بچہ بعد میں جانے کے بعد پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اب ابتدائی کلمات میں ہی وہ بدبختی ہیں اور جا کے اس کو تجوید کے آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل صحیح نہیں ہے روش، اور اس طرح سے یقیناً پڑھیں گے ہمارے بچیاں تو بلا شک و شبہ ترقی نہیں ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے روحانی روانخانی کے تمام قواعد پڑھائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 6 الفاظ ایسے الفاظ ہیں جہاں پر واو لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، انہی میں سے ایک اولئک ہے۔ اب دیکھیں اولی، اب یسرنا القرآن پڑھاتا وقت کیا الف واو پیش او لام یا ذلی، میں نے خود سنا ہے اولی، وبا اولی ہے، واو نہیں پڑھا جاتا ہے، یہاں سائلنٹ ہوتا ہے اولی۔ اولائی، اولائی لکھا ہوا ہے لیکن اولائی کہاں جاتا ہے؟ اولی، اولائی، اولاتی، اولائی، ساوریکم، دیکھیں ساوریکم ہے لیکن یہ واو نہیں پڑھا جاتا ہے، ساوریکم ہے۔ اس کے بعد اولئک، خود اولئک ہے۔ یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر واو لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے یہ چیزیں ان الفاظ سے ان حروف سے جب آگاہ ہوگا بچہ، آگاہ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے آپ یہاں پر جو ہے قرآن میں لانے کے بعد تجوید سکھائیں، پھر پڑھاتے وقت ہی الف زبر ا، با، تا، سا، وہیں پر ہی آپ سکھائیں گے نا مخارج۔ تجوید میں قرآن میں آنے کے بعد اس کے لیے حلوہ ہوگا، قرآن آرام سے پڑھ پائے گا، وہاں پر آپ اب دماغ خراب کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حقیر کے نظر میں یہ مخارج وغیرہ پڑھاتے وقت الف زبر ا، با زبر با پڑھاتے وقت ہی یہ مخارج پہ کام ہونا چاہیے اور ان کلمات پہ کام ہونا چاہیے۔ وہ انتہائی دیکھنے والا تو کہے گا آپ بہترین خوبصورت ہے، بندہ خدا ماہرین ہیں ان سے استفادہ کرے، کس طرح سے ترتیب کیا ہے، کس طرح سے لکھا جائے، تو اسی حساب سے بچے بھی اسی حالت پہ ڈھل جاتے ہیں۔ کوئی طریقہ تھوڑا ہے، کچھ ابحاث کو آخر میں بیان کرنے تھے ان کو اول میں بیان ہوا ہے، کچھ اول کے آخر میں بیان ہوئے ہیں، کچھ جو ابتدائی بچوں کو سکھانے والے قواعد کو بھی آخر میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ باقی کتاب جو بہترین کتاب وہی حلیت القرآن اگر اردو میں ترجمہ ہوا ہے تو بہترین کتاب ہے۔ سب سے حلیت القرآن وہ فارسی میں ہیں، 2 جلد ہیں، ایک تجوید 1 اور دوسرا تجوید 2۔ تجوید 1 میں روحانی روانخانی کے تمام ابحاث ہیں، حتیٰ اس میں تاریخچہ بھی بیان ہے۔ مثلا امیر المومنین پیغمبر کے زمانے میں کیسی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد پھر کیسی تلاوت ہوئی، تابعین اصحاب کے بعد جو سلسلہ جاری ہوا، کس کا سلسلہ جاری ہوا، پھر قراء سبعہ کے نام سے مشہور ہوئے، کسائی مدنی ہیں، حمزہ مدنی ہیں، فلان فلان، عاصم ہیں، اس طرح 7 قراء، اس کے بعد پھر 2 اور اضافہ ہوئے، 3 قراء عشرہ کے نام سے، پھر 4 اور اضافہ ہوئے قراء 4 عشرہ کے نام سے۔ اس طرح سے تاریخ سے بھی بیان ہے بہترین طریقے سے۔ تاریخ کے بعد روحانی روانخانی ابتدائی قواعد بیان ہیں، اس کے بعد تجوید 1 میں صفات وغیرہ مختصر بیان ہیں، اس کے بعد مفصل تجوید 2 میں تجوید تکمیلی میں۔ اچھا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا؟ تجوید تکمیلی میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے قواعد لکھے گئے ہیں۔ وبا التقاء ساکنین، تشدید کی بحث آخر میں تجوید تکمیلی میں اس نے بیان کیا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ابتدا میں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تشدید کا کیا کام ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، جزم کا کیا کام ہے، تنوین کیسے ہیں،
کس طرح سے اس کا تلفظ ہوتا ہے. یہ وہ قواعد ہیں جو ابتدائی مراحل میں یسرنا القرآن پڑھاتے وقت بچے کو پڑھایا جاتا ہے. اچھا انہوں نے تجوید تکمیلی کے نام سے، اب یقینی بات ہے کتاب لکھنا کوئی چپکے سے کتاب لکھنا کوئی مشکل کام تھوڑا ہے. تجوید کی کتابوں کو دیکھ کے ادھر سے ادھر سے مطالب لا کے اپنا نام لکھ دیا، ختم، فلان اس نے تجوید میں کتاب لکھی ہے. اس طرح سے بہت سی کتابیں میں نے جو دیکھی ہیں، جو ترتیب ہونی چاہیے، جو بیان ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. اب بعض اسی میں نقشے بھی دیے ہیں، حتیٰ نقشے بھی اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. جس نے بھی لکھا خدا شاہد وہ آ کے اسی نقشے سے تلفظ کرے. ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پریکٹیکل میں مثلا الحم کچھ قواعد آپ کو بتا دیا، بتا کے اب میں جا رہا ہوں، آپ بھول جائیں گے. لیکن کب فائدہ ہوگا؟ آپ خود تلفظ کریں، ہم سنیں اور آپ تلفظ کریں، پریکٹیکل کریں. جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوتا ہے. میرا ایک روش ہے پڑھانے کا، وہ یہ ہے کہ مثلا اگر کسی کو ادغام کا بحث پڑھاتا ہوں تو کم سے کم ایک ہفتہ اسی ادغام میں پریکٹس کراتا ہوں. فقط ایک ہفتہ پریکٹس، جب تک ادغام کی بحث مکمل نہیں ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے بچہ ابھی استاد بن کر نکل جاتا ہے، استاد بن کر. قواعد مہم نہیں ہے، ممکن ہے مجھ سے کچھ قواعد میں آپ زیادہ ماہر ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن مہارت میں آنے کے بعد ہمیں پتہ ہے جب پریکٹیکل میں آئیں گے نا تو پریکٹیکل میں فیل ہے. کیوں؟ پریکٹیکل پہ ادھر ہمارے معاشرے میں کام بہت کم ہوتا ہے. باید ہونا چاہیے وہ اللہ کی 2-3 مہینے میں بہترین اساتذ آپ سب کو تربیت کرنی چاہیے، بہترین تربیت ہونی چاہیے. کون سے مشکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکل میں کام نہیں ہوتا. سال 2 سال 3 سال لگتے ہیں. 4-5 مہینے میں ہم استاد بنا کے ہم معاشرے میں پیش کرتے ہیں. 5 مہینے میں، سال 2 سال 3 سال وہ پڑھا رہے ہیں. ہاں کب سے؟ 2 سال سے. 2 سال میں قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. کوئی طریقہ ہے؟ ظلم ہے. ہاں لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں زندگی کے ساتھ کھیل ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ کہیں بھی پڑھائیں ایک بچے کو، کسی گھر میں آپ پڑھاتے رہیں گی، سال 2 سال 3 سال یہ کھیل ہے. وقت بہت قیمتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے. مختصر وقت میں بچے کو تربیت کر کے حوالہ کر دیں، توجہ سے پڑھائیں. اب جو آپ پیسے لیں گے نا، پیسہ کئی بار حلال ہوگا، وہ آپ کے لیے وہ مال حلال ہوگا. وہ اللہ سال 2 سال اس طرح سے اب چل رہا ہے. بھائی چل رہا تو چل رہا ہے، کیا مرنا نہیں ہے ہم نے؟ وہ آج کل موت بھی بہت آسان ہو گئی ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے مریض ہونے کے بعد انسان مر جائے گا. نہیں، ہاں کل ہی تھی، کل ہی تھا، کیا ہو گیا، کل ہی تو ہم ٹیلی فون میں باتیں کر رہے تھے، وہ حوالہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ. آل محمد سے مربوط رہیں. اور کاش آپ لوگوں کا زیادہ کردار ہے معاشرے میں، ذہن میں رکھیں. جہاں کہیں بھی ہو، میں اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں اور ہم کام بھی کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ بھائی جتنی توجہ دین کی طرف ہماری ہے نا، اتنی توجہ یقیناً یعنی دنیا کی طرف جتنی توجہ ہے دین کی طرف بالکل نہیں ہے. ایک انگلش کا الفاظ کسی کا نیٹ کھولے گا، ادھر دیکھے گا، کسی سے پوچھے گا. آج تک ایک وحدت المسلمین مسجد سے ایک مرتبہ میں نے اعلان کیا جوانوں سے، دیکھیں جوان پھر جتنے بھی ہیں خود تصحیح قرات فرمائیں، میں حاضر ہوں. آج تک ایک جوان میرے پاس آ کر تصحیح نہیں کری ہے قرات کی، آج تک. ہاں خدا شاہد ہے، آج تک ایک جوان نہیں آیا ہے کیا مولانا صاحب سنے میں کیسے پڑھتا ہوں الحم. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بچے نہیں آتے ہیں. کیوں؟ 2 سال 3 سال سے پڑھ رہے ہیں. الحم پوچھو واویلا ہے، وہ ٹائم ہے یا ختم ہوا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کوئی سوال ہے؟ بسم اللہ. خانی اور روا خانی جو ہے، دیکھیے یہ ایک الفاظ ہیں، وہ اللہ در حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک الگ سا ایک روحانی کہتے ہیں، ایک روان خانی. دونوں کا مجمع اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ہے. روح دیکھیں، روح فارسی میں کہتے ہیں نیچے دیکھ کے پڑھنے کو. روح خانی، خانی پڑھنا، روح نیچے سے دیکھ کے. روان خانی روان کے ساتھ یعنی بہتر طریقے سے روانی کے ساتھ پڑھنا، یعنی سپیڈ سے روانی کے ساتھ پڑھنا. یہ روح وہ اللہ در حقیقت میں یہ 2 الفاظ کو ملایا جائے تو وہی روان خانی ہی ہے. روح خانی الگ سا، روان خانی الگ سا نہیں ہے. تھوڑی سی اختلافات ہے، وہ اللہ کوئی وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، تو کیا صرف ادائیگی میں حمزہ پڑھتے ہیں یا ہجے بھی حمزہ بھی پڑھتے ہیں؟ ہجے میں بھی. دیکھیے الف ہیں حروف الف ہیں. اگر اسی الف کے اوپر حرکت لگا رہے ہیں تو یہ حرکت کیا ہے؟ حمزے کہلائے گا، وہ الف نہیں کہلائے گا. حرکت نہیں ہے تو الف ہے، وہ حروف مدی میں سے. مجالس میں علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ سلام کی دعا امام زمان پڑھاتے ہیں
تو ساعت کی جگہ ساعتی بھی کہہ دیتے دیکھیں ہے یہ درد دل کیوں آپ خاموش رہیں؟ بہت سی مشکلات ہیں، مجھے پتہ ہے کہ خدا معاف کرے نماز پڑھانے والے، لیکن نماز بعض چیزوں میں واقعاً مثلا دو چیزیں ہیں، ایک مثلا خدا نہ کرے کسی خاتون کا جب طلاق ہوتا ہے، طلاق میں عدالت واقعی شرط ہے۔ اب چونکہ طلاق میں پیسے دیتے ہیں نا، ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں شاہد بننے کے لیے، بھائی تم عادل واقعی ہو یا نہیں ہو، دیکھو تو صحیح نا، 4-5 ہزار روپوں کے خاطر دین بیچ رہا ہے۔ اچھا ثانیہ نماز، یہ نماز پڑھانا آسان کام تھوڑا ہے، لیکن آرام سے 2 سال 3 سال پڑھ لیا، فوراً جا کے کوشش کرتا ہے کہیں مسجد مل جائے، پیش امام بن جائیں۔ خدا کا بندہ پہ وہاں یہاں پر بھی بھائی عدالت شرط ہے نا، عدالت عادل ہونا چاہیے۔ عادل یعنی کیا؟ کم سے کم اس معاشرے کے لوگ، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے اوپر اعتبار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے جگہ ہیں جہاں 2-3 سال کے بعد نماز پڑھا رہا ہے، اچھا نماز بھی خدا شاہد ہے، نماز بھی ویسی کہ تیسی۔ ایک مولانا سے میں نے کہا خدا کے لیے یہ جو ادائیگی ہے نا بالکل غلط ہے، رکنت زبانی بھی ہے، خدا غلط ہے، نہیں آپ تصحیح کریں، میں حاضر ہوں، آ جائیں ہمارے پاس یا میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ہاں آقا صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ایک دوست صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب تک وہی حالت ہے۔ کبھی چونکہ کوئی نماز پڑھا رہا ہوتا نا، ہمارے مومنین بہت اچھے ہیں، کبھی نیابت میں حج بھیجتے ہیں، کبھی کیا ہوتا کبھی کیا ہوتا، کافی فوائد ہوتے ہیں نماز پڑھانے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اما اسی فوائد دنیاوی کو دیکھتے ہیں، اما وہاں کے کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اب سارے دیکھیں میری نماز اگر غلط ہو کچھ ہو، خدا غفور الرحیم ہے، یہ حق اللہ ہے، یقیناً خدا کریم ہے، کریم کے پاس جا رہے ہیں نا، کریم کا مہمان بن رہے ہیں تو یقیناً کریمانہ سلوک کرے گا۔ اما حق الناس کے لیے خدا نے قانون رکھا ہے، نہیں کرنے والی بات نہیں، خدا نے قانون رکھا۔ دیکھیں حق الناس میں معاف نہیں کروں گا آپ لوگوں کو، جب تک جس کا حق آپ نے چھین لیا نا وہ جب تک معاف نہیں کرتا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ واضح ہوا نہیں؟ وہ آل محمد بھی اسی طرح سے اس شخص کو معاف نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہاں جاتا ہے، روایات ہے روز قیامت جب شہید ہوتا نا تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حق الناس معاف نہیں ہوتا ہے شہید سے بھی۔ اما روز قیامت جنت میں بھیجنے کے لیے یہ روایات میں ہیں آل محمد کیا کریں گے اگر حق الناس ہے شہید پر۔ دیکھیں جنت میں ہمیشہ مجالس میں بھی یہی بیان کیا کرتا ہوں، جنت کوئی استبل نہیں ہے، جنت میں نور جاتا ہے، ظلمت کے ساتھ انسان جنت نہیں جا سکتا ہے۔ واضح ہو گیا نہیں؟ جب تک نورانی نہیں بنتا ہے تب تک وہ انسان جنت نہیں جا سکتا ہے۔ نورانی کیسے بنے گا؟ جب ہم مربوط رہیں گے قرآن و آل محمد سے، یہی ہمیں نورانی بنا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پر آل محمد کیا کریں گے؟ آل محمد آ کے کہیں گے جس کا حق اس نے چھینا ہے نا یا کسی کا دل دکھایا، کہیں گے دیکھیں کچھ اجر کچھ عنایات کریں گے، عنایات کر کے اس شخص کو اس شخص سے راضی کریں گے۔ اس میں بھی وہ نہیں کہیں گے کوئی بات ہم آل محمد ہے آ جاؤ بس ہم نے معاف نہیں، اس کے بعد جائیں گے دیکھیں ہاں یہ حق الناس میں ہے تو اس کے اوپر حق الناس ہے، آپ راضی ہو جائیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اگر گناہ گار ہیں تو ان کے گناہ بخشوائیں گے، اگر مومن ہیں تو درجے میں اضافہ کرا کے تب اس کے حق کو معاف کرائیں گے آل محمد۔ بس ہو گیا نا؟ تو یہ آل محمد ہیں۔ تو آخری نقطہ ہمارے استاد محترم آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا آیت اللہ جواد عاملی، اس کے تفسیر کے کلاس میں حقیر شرکت کرتا تھا، تو وہ فرماتے تھے در حقیقت میں دیکھا جائے تو آل محمد اور قرآن الگ نہیں ہے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن جو خطبہ ہے، نقطہ نوٹ کریں، قرآن میں الفاظ کا نام قرآن ہے، معانی کا نام آل محمد ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے قرآن کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو آل محمد کے آوان و انصار قائم آل محمد کے آوان و انصار میں سے قرار دے دیں۔ جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی مریض ہیں، کوئی خواہر و برادر پالنے والے، کل گزشتہ دن امام محمد باقر کی ولادت تھی، اور کل یا پرسوں 3 رجب کو امام جواد امام محمد تقی کی شب شہادت ہیں۔ پالنے والے امام محمد تقی کے واسطے
اور جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات مریض ہیں تو شفا کامل عنایت فرما، اور ہم سب کو دین شناس بننے کی توفیق عنایت فرما، اور ملت یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔